علامہ صاحب، آج ہمارا موضوع ہے مغفرت کا عشرہ آغاز ہو گیا ہے ماشاءاللہ، آج 11واں روزہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ مغفرت کے عشرے کے حوالے سے بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے انسان کو جو بہت سی نعمتیں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ استغفار کی نعمت ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب عطائے رب ذوالجلال ہے، چاہے وہ ہماری بصارت ہے، سماعت ہے، نطق ہے، ہماری سانسیں، ہمارے وجود کا ہر ایک حصہ، کائنات امکان کے ہر ذرہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ بے شک۔ اور یہ ساری نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں، ان میں سے اگر انسان کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہے تو انسان اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ مگر یہی انسان جو ہے کہ اس کے لیے اللہ نے اس کو خبردار بھی کیا تھا، یا بنی آدم ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب وہ چونکہ شیطان نے ابتدائے مرحلہ خلقت انسانی سے ہی اللہ ذوالجلال سے یہ بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ پروردگارہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، چونکہ تو نے اس کو خاک سے خلق کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اور پھر خدا سے اس نے مہلت مانگی الی یوم یبعثون، اور کیا کرنے کے لیے لاغوینہم جمیعا، کہ میں ان سب کو تیرے راستے سے اچک کر لے جاؤں گا۔ اور وہ لمحہ بہ لمحہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، خدا کے راستے سے ہٹاتا ہے، اپنی بندگی میں لے آتا ہے، خدا کے قلعے سے، اطاعت کے قلعے سے نکال کے خدا کی معصیت کے دلدل میں انسان کو ڈال دیتا ہے۔ لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے انسان کے لیے ایک راستہ رکھا ہے کہ انسان چاہے گناہوں میں جتنا بھی لتھڑا ہوا ہو، وہ اللہ کی طرف جو ہی رجوع کرتا ہے، خدا پھر اس کو اپنے سینے سے گویا کہ حدیث قدسی کے الفاظ کے مطابق لگاتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے میں تیرا منتظر تھا، تو اتنا عرصہ کہاں تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ انسان اس کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جائے، کوتاہیوں پہ کوتاہی کرتا جائے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے، وہ آخری مرحلے میں بھی یہی کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے۔ انسان اللہ کو ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ، وہ 70 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، سبحان اللہ، سبحان اے میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے، میں تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ رمضان المبارک میں تو یہ ہے کہ خدا خود سوال کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو، خدا خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تاکہ تمہیں عطا فرماؤں۔ اور یہ جو عشرہ رحمت کے بعد عشرہ مغفرت ہے، یہ عشرہ مغفرت یعنی انسان جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو اور اس میں کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اور اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور اس اعادے کے ساتھ کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا، اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، میں نے تقریباً ہر سال یہ روایت نقل کرتا ہوں اور اس سال بھی اجازت چاہوں گا نقل کرنے کی، اور روایت اتنی کیا کہوں کہ لطیفانہ انداز ہے اس کا کہ خود میری اپنی روح کو سیکل کرنے کے لیے یہ روایت جو ہے اس عشرہ مغفرت کی ابتدا میں سمجھوں گا کہ کافی کفائی کرے گی۔ روایت کی لفظیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر پوری زندگی گناہوں میں گزار دے اور اپنی زندگی کے آخری سال میں، روایت کی لفظ یہ ہے کہ من تاب قبل موت ہی بسنۃ قبل اللہ توبہ، تو کہ مرنے سے اگر انسان ایک سال پہلے توبہ کرے نا تو اللہ تو بھی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر رحمت خدا نے، رحمت للعالمین نے رحمت کو اور وسیع فرمایا الا ان سنۃ کثیرہ، یہ ایک سال بہت زیادہ ہے۔ من تاب قبل موت ہی بستۃ شہر قبل اللہ توبہ، تو مرنے سے 6 ماہ پہلے توبہ کرے تو بھی اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ پھر رحمت للعالمین نے رحمت خدا کو اور واسع کیا، فرمایا الا ان ستۃ شہر کثیرہ، یہ 6 مہینے بہت زیادہ ہیں۔ من تاب قبل موت ہی بشہر قبل اللہ توبہ، تو مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے۔ پھر فرمایا مہینہ بھی زیادہ ہے، من تاب قبل موت ہی بسبع الايام، پھر فرمایا ہفتہ بھی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا من تاب قبل موت ہی بیوم، جو مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے۔ پھر فرمایا الا ان یوما کثیرہ، یہ 1 دن بھی بہت بڑا ہے۔ پھر فرمایا من تاب قبل موت ہی بساعت، جو مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے توبہ کر لے، پھر بھی اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ پھر رحمت العالمین نے فرمایا الا ان ساعۃ کثیرہ، یہ 1 گھنٹہ بھی بہت بڑا ہے۔ من تاب قبل موت ہی بدقیقۃ قبل اللہ توبہ، تو مرنے سے 1 منٹ پہلے بھی توبہ کرے تو بھی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا الا ان دقیقۃ کثیرہ، یہ 1 منٹ بھی 60 سیکنڈ میں محیط ہوتا ہے۔ من تاب قبل موت ہی بغرغرۃ الموت قبل اللہ توبہ، تو موت کی ہچکی آنے سے پہلے بھی اگر انسان توبہ کرے تو بھی اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ بہرحال پروردگار عالم جب انسان توبہ کرتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتا ہے کہ وہ ذات کی جو کل رحمت ہے، کل عصمت ہے، وہ ذات کی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ ذات کی جس کے وجود سے اللہ نے انبیاء کو خلق کیا، وہ ذات کی جو اولیاء جس کی خاک پاک کا صدقہ ہے، وہ ذات بھی روزانہ میں 70 مرتبہ کم از کم اور 100 مرتبہ اور اسی طرح بہت سی روایات میں 70,000 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اور
استغفار کرنے کا فائدہ فقط یہ نہیں کہ انسان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب کے پاس ایک سوالی حاضر ہوا. حضرت عمار روایت کرتے ہیں کہ وہ سوالی جب آیا تو اس نے عرض کیا کہ میں تنگ دست ہوں, مفلسی کا شکار ہوں, کوئی وظیفہ عطا فرمائیے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. دوسرا سوالی حاضر ہوا لمحے بعد, اس نے کہا میرے یہاں اولاد نہیں ہے, مجھے کوئی وظیفہ عطا فرمائیے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا حاضر ہوا, اس نے کہا جی میرے پاس فصلیں ہیں مگر ان کے اوپر کھیت ہیں, پھل نہیں ہے, کھجوروں کے درخت ہیں, پھل نہیں ہے. چوتھا آیا, اس نے کہا میری بکریاں ہیں لیکن بکریاں جو ہیں وہ بیاہی نہیں جاتی, آگے نسل بڑھنے کے لیے سامان نہیں ہے. یعنی جو بھی آتا گیا حضرت فرماتے کہ 6-7 سوالی آئے, آپ نے فرمایا استغفار کرو. حضرت عمار فرماتے ہیں یا مولا یا اے آقا کہ آپ نے ہر ایک کو ایک ہی نسخہ دیا ہے. فرمایا میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا, یہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے میں تمہاری نسل بڑھاؤں گا, رزق میں فراوانی کروں گا, کھیتیوں میں جو ہے کھیتیاں اگیں گی اور تمہیں برکت حاصل ہوگی. بہت خوب علامہ صاحب آپ نے بیان فرمایا, اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.